انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری آسمانی کتابیں نازل ہوئی، تورات نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، مختلف نبیوں پر اور مختلف پیغمبروں پر آسمانی کتابیں نازل ہوئی، لیکن کسی کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ضمانت نہیں دی، یہ گارنٹی نہیں دی کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی لیے لوگوں نے ان کتابوں میں تبدیلی کی، ان کتابوں میں چینجز کیا، ان کتابوں میں رد و بدل کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ جو قومیں ہیں، عیسائی اور یہودی جو قومیں، جو گزشتہ نبیوں کی امتیں تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتیں، ان کے بارے میں فرمایا گیا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ آیتوں کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بدل دیتے تھے۔ لیکن قرآن مجید وہ آخری آسمانی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ گارنٹی دی ہے اور یہ ضمانت دی ہے کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، اس میں کوئی تبدیلی اور ترمیم نہیں ہوگی، اس میں کوئی چینجز نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو بنانے، اس نظام کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے مسلمانوں میں 4 طبقے ہیں جو قرآن مجید کی حفاظت کرتے ہیں۔ پہلا طبقہ ہمارے حفاظ کرام کا ہے، جو معصوم بچے قرآن مجید کی حفظ مکمل کیے ہیں، اور جو حفاظ کرام ہیں وہ الفاظ قرآن کی حفاظت کرتے ہیں۔ کہ آپ دیکھیے ابھی تراویح شروع ہونے والی ہے ماہ رمضان میں، کوئی کتنا ہی بڑا امام کیوں نہ ہو، اگر وہ قرآن مجید غلط پڑھ رہا ہے، ایک آیت کو چھوڑ دے رہا ہے یا دوسری آیت پڑھ رہا ہے، پڑھنے میں کچھ آگے پیچھے ہو رہا ہے، تو ایک معصوم بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، وہ بھی کہہ دیتا ہے کہ امام صاحب نے غلطی کی ہے اور انہوں نے فلاں آیت چھوڑ دی ہے۔ تو جو حفاظ ہیں وہ الفاظ قرآن کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا طبقہ ہے قراء کرام کا، جو تجوید کے ماہر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی قرآن مجید کو غلط لب و لہجے کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، غلط لب و لہجے میں پڑھتا ہے، تو قراء کرام بتا دیتے ہیں کہ یہ اس نے غلط پڑھا ہے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن مجید کو پڑھنے کا معروف طریقہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو مجہول طریقے پر پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو قاری اس کو فوراً ٹوک دیتے ہیں کہ پڑھنے کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، غلط طریقہ ہے، صحیح طریقہ یہ ہے۔ تو جو قراء کرام ہے، جو تجوید کے ماہر ہے، وہ قرآن مجید کے لب و لہجے کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی کس انداز میں اس کو پڑھنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی اس کی غلط انداز میں تلاوت کرتا ہے تو لوگ اس کو فوراً ٹوک دیتے ہیں۔ تیسرا جو طبقہ ہے وہ علماء کرام کا ہے۔ علماء کرام قرآن مجید کے جو معانی اور مفاہیم ہیں، معانی اور مطالب ہے، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی کسی آیت کا غلط ترجمہ کرتا ہے یا اس کا غلط مطلب بیان کرتا ہے، تو علماء کرام فوراً کہہ دیتے ہیں کہ آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ مفسرین نے آیت کا یہ معنی بیان کیا ہے، آیت کی یہ تفسیر اور یہ تشریح کی ہے، دوسرا جو تفسیر کی جا رہی ہے وہ غلط ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کو بیان کیا گیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے۔ اب خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ خاتم النبیین کے معنی کیا ہے؟ اگر کوئی اس معنی میں تبدیلی کرتا ہے، اس معنی کو بگاڑ دیتا ہے اور اس خاتم النبیین کا غلط مطلب بیان کرتا ہے، تو علماء کرام فوراً اس کو ٹوکتے ہیں اور وہاں پر بیان کرتے ہیں کہ خاتم النبیین کا صحیح مطلب یہ ہے، صحیح معنی یہ ہے۔ مثال کے طور پر قادیانی کہتے ہیں خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی نہیں ہے، افضل نبی ہے، اعلیٰ نبی ہے، اشرف نبی ہے۔ تو علماء کرام فوراً اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ جو معنی بیان کیا جا رہا ہے یہ معنی سراسر غلط ہے، سراسر جھوٹ ہے، یہ معنی صحیح نہیں ہے۔ قرآن مجید کا یہ جو صحیح معنی، خاتم النبیین کا صحیح معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کے سلسلے کو مکمل کر دیا گیا اور آپ کو آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا گیا۔
تو یہ علماء کرام ہیں جو قرآن مجید کے معانی اور مطالب کی حفاظت کرتے ہیں کہ اگر کوئی فرد یا کوئی فرقہ قرآن مجید کی کسی آیت کا غلط ترجمہ، قادیانی فرقہ ہو یا شکیلی فرقہ ہو یا گوہر شاہی کا فتنہ ہو یا کوئی اور شخصیت ہو، اگر وہ قرآن مجید کی کسی آیت کا غلط معنی، غلط مطلب بیان کرتے ہیں تو علماء کرام فوراً اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ گمراہ فرقہ ہے، یہ باطل فرقہ ہے، اس کی جو تفسیر ہے وہ غلط ہے اور صحیح معنی یہ ہے، جیسے میں نے خاتم النبیین جو آیت ہے اس کی میں نے وضاحت کی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو حفاظت کا وعدہ فرمایا، حفاظ جو ہیں وہ قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت کرتے ہیں، قراء کرام جو ہیں وہ قرآن مجید کا جو لب و لہجہ ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور علماء کرام جو ہے جو قرآن کے معنی اور مطالب کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، وہ اس کے معنی اور مطالب کی حفاظت کرتے ہیں، کسی کو غلط معنی، غلط مطلب بیان کرنے نہیں دیتے۔ وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور